قربانی کا یہ عمل یہ تو شروع سے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے اس عملی سنت کو جاری اور ساری فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جس سے اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل بھیجے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی اولاد سے آخری امت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا فرمائی۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں وہ ہر کسی کے سامنے ہیں، اور یہ بات ہم بارہا سنتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیل بنایا، اللہ رب العزت نے ان کو اپنا دوست بنایا، اللہ رب العزت کی بے انتہا محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ کوئی بھی پیغمبر وہ ابتدا سے شرک کے خلاف ہوا کرتا ہے، چاہے کوئی بھی پیغمبر ہو، وہ جب سے ہی پیدا ہوتا ہے تو اس وقت ہی سے وہ شرک کے خلاف ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، 7 سال کی عمر پہنچی تو ان کی والدہ بادشاہ وقت نمرود کے پاس لے کر گئے، اور سامنے دیکھا تو ماں بولنے لگی کہ بیٹا کہ یہ نمرود خدا ہے اور یہ اس کے سامنے جو بیٹھی ہوئی یہ اس کی مخلوق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب عمر بھی کم ہے تو ماں سے فرمانے لگے کہ اماں جان عجیب ہے یہ خدا، ایسا بد شکل، ایسا بدصورت، اور اس کی مخلوق تو دیکھو کتنی خوبصورت ہے، یہ کہاں سے خدا ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر خدائی کی کیا بات ہے؟ ماں نے کہا بیٹا خاموش رہنا، ایسی کوئی اور بات زبان سے نہ نکل جائے، اس لیے کہ ماں بھی اس کو خدا مانتی تھی اور ان کے شوہر وہ بھی ان کو خدا مانتے تھے، جس کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاموش کرایا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں خاموش ہونے والے تھے، موقع کی تلاش میں تھے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ موقع پایا، عجیب قسم کا موقع اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ جیسے کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی عید میں بڑی عید میں خوشیاں مناتے ہیں، جیسے کہ ہم جشن آزادی میں خوشی مناتے ہیں، اور ایسے ہی بہت سارے مواقع پر، تو ان کے ہاں بھی ایک میلہ تھا، خوشی کا دن تھا۔ اپنے لوگوں سے کہنے لگے کہ چلیں آج خوشی منانے کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں میں تو نہیں جا سکتا، مجھے آپ لوگ چھوڑ دیے اور آپ لوگ چلے جائیں، میں بیمار ہوں، آپ لوگ چلے جائیں۔ جب وہ سارے کے سارے چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کواڑا لیا، ہتھوڑی لی، اور سارے کے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ جو مشن پیغمبر کا تھا وہ پیغمبر نے اپنا مشن ادا کر دیا، اور وہ کلاڑی، وہ ہتھوڑا اور وہ لکڑی مار اٹھا کے وہ بڑے بت کے کندھے کے اوپر رکھ دیا۔ اب جب وہ اپنے میلے سے خوشی سے واپس آئے تو دیکھا کہ جناب سارے کے سارے بت ایسے پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہر ایک نے کہا کہ ایک ہی شخص ہے، ایک ہی آدمی ہے جو ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے ہیں، اور وہ ابراہیم ہے، اس نے ایسا کیا ہوگا۔
ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تم اپنے خدا سے پوچھو، جو تم لوگ کا بڑا خدا ہے، بڑا بت، اس سے پوچھو، وہ آپ کو بتا سکتا ہے تو اس سے پوچھو، وہ بتا دے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بول نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو بول نہیں سکتا، جو دیکھ نہیں سکتا، جو چل پھر نہیں سکتا، وہ آپ کا خدا ہے۔ کم از کم عقل تو اپنے اندر پیدا کرو کہ یہ کہاں سے یہ خدا آپ کا بن گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کو وہاں پر دفن فرمایا، اور یہی کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں بیت اللہ کے اندر بت پڑے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے بھی اپنا فرض ادا کیا اور وہ بت سارے کے سارے توڑ دیے۔ تو جو ایمان والے دنیا میں آتے ہیں، جو انبیاء علیہ السلام آتے ہیں، تو ان کا مشن کیا ہوتا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور سارے کے سارے لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی اور تکلیف دینے کی کوششیں شروع کر دی۔ اس کی لکڑیاں جمع ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر پھینکا گیا، لیکن اللہ رب العزت کی شان کہ جو زندگی اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی، اتنے مزے، اتنی خوشیاں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی اور جگہ نہیں دیکھی ہوگی کہ جو خوشی اور مزے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آگ کے اندر دیکھے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آگ سے فرمایا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، ایک آگ ٹھنڈی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، ایسی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہو، اور درمیانی سی ہو جا، جو چہل قدمی، جو جانا اور پھرنا، جو خوشیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ملی وہ کسی اور جگہ نہیں ملی۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرودیوں کے اس تکلیف سے تنگ آ کر سفر پہ چلے گئے۔ حضرت سارہ جو ان کی زوجہ محترمہ تھی، اور حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھی، وہاں سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کی طرف جب چلے گئے تو دیکھا کہ مصر میں بھی تو ایک الگ قسم کا فرعون ہے، وہاں بھی ایک الگ قسم کا نمرود ہے جو ظالم اور جابر بادشاہ ہے۔ تو اس کا کام یہ تھا کہ وہ دیکھتا کہ اگر کوئی آدمی جا رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کی بیوی ہے تو اس کے ساتھ بدعملی کرے، اس کے ساتھ بدکاری کرے۔ یہ ایک لوگوں کی بدعمالیوں کا اثر ان کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ ایسے بدحواس ہوتے ہیں۔ تو اس بادشاہ کی بھی یہ عادت تھی کہ اگر کوئی یہ کہتا کہ یہ میری بہن ہے، اگر کوئی کہتا کہ یہ میری ماں ہے، اگر کوئی یہ کہتا کہ یہ میری بانجی اور بھتیجی ہے، تو یہ ہے کہ بادشاہ اس کو کچھ نہیں کہتا، لیکن یہ ہے کہ اس کے سامنے اگر یہ بات آتی کہ یہ اس فلاں آدمی کی بیوی ہے تو وہ بدعملی ان کے ساتھ کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس مقام تک جب پہنچے، بات سامنے آئی کہ یہاں بادشاہ تو ایسا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے فرمایا کہ سارہ، اس پوری سرزمین کے اوپر آج میں مسلمان ہوں اور آپ مسلمان ہو، ہم دونوں کے علاوہ اس زمین کے اوپر کوئی مسلمان نہیں ہے، اور مسلمان اگرچہ ہم میاں اور بیوی ہیں لیکن اسلام کے اعتبار سے ہم ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں۔ جو مسلمان ہوا کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے بہن بھائی ہوا کرتے ہیں اسلام کے اعتبار سے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ فلاں لڑکی کا اسلامی بھائی ہے۔ وہ اسلامی بھائی یہاں بھی ہو سکتا ہے، ہر جگہ ہو سکتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ اس اسلامی بھائی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسلامی بھائی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، ایک نسبی بھائی ہوتا ہے جس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا،
ہمارے نکاحوں میں لوگوں نے ایک غلط قسم کا رواج قائم کیا ہے، اور پھر اس اسلامی بھائی سے عورتیں لڑکیاں پردہ نہیں کرتی، کہتے ہیں ہمارے نکاح کا بھائی ہے، یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، تو آپ کا مسلمان بھائی ہے لیکن آپ کو اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اور آپ کو وہ محرم نہیں ہے، غیر محرم ہے، محرم کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے میاں اور بیوی بھی ایک دوسرے کے اسلامی بہن بھائی ہیں اسلام کے اعتبار سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے فرمایا کہ اگر یہ بدماش قسم کا آدمی آپ کو لے جائے تو اس کو آپ بتا دینا کہ ابراہیم علیہ السلام تو میرے بھائی ہیں، میں تو اس کی بہن ہوں، تاکہ اس بدعملی سے وہ جو ارادہ کرتا ہے، وہ بدماشی جو اس کے اندر ہے، اس سے آپ محفوظ رہے، ہماری عزت بچ جائے۔ تو انہوں نے فرمایا صحیح ہے۔ جب حضرت سارہ کو لے کر گئے، بادشاہ نے ان کے متعلق پوچھا آپ کون؟ نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہنوں میرے ساتھ بھائی ہیں۔ لیکن حضرت سارہ کی خوبصورتی، حضرت سارہ جو ہماری ماں ہیں، ان کو جو اللہ رب العزت نے حسن اور جمال عطا فرمایا، اب ظاہر ہے کہ بادشاہ نے یہ اپنے تمام کے تمام قوانین بھی ختم کر دیے اور پھر بھی بدعملی کا ارادہ کیا۔ جب بدعملی کا ارادہ کیا تو اس وقت حضرت سارہ فرمانے لگی کہ اللہ، میں تو ایک پیغمبر کی بیوی ہوں، میری ایک عزت ہے، اے اللہ میری عزت کی حفاظت فرما اور اس بدعمل انسان سے مجھے محفوظ فرما۔ اللہ رب العزت نے یہی فیصلہ فرمایا کہ جیسے بادشاہ ان کے قریب ہونے لگے، اللہ رب العزت نے بادشاہ کو کندھوں تک زمین کے اندر دنسا دیا اور زبان اس کی نکل گئی۔ بادشاہ کہنے لگا کہ حضرت سارہ مجھے معاف کر دو، میں پھر یہ عمل نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ نے معاف فرمایا، پیغمبر کے خاندان ہے، فوراً معاف کر دیتے تو صحیح ہے۔ آپ نے توبہ کر لیا اور یہ کہ انہوں نے معاف فرما دیا۔ جب معاف فرمائے باہر نکلے، پھر یہی ارادہ کر کے آگے گئے، پھر وہ زمین کے اندر دنسے اور زبان باہر آئی اور پھر کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو۔ دوسری مرتبہ بھی حضرت سارہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب تیسری مرتبہ پھر جب انہوں نے ارادہ کیا تو پھر زمین کے اندر دنسے، زبان باہر نکلی اور وہ فرمانے لگے کہ آج آخری مرتبہ مجھے معاف کر دو، بس اس کے بعد نہیں۔ حضرت سارہ نے ان کو معاف فرمایا۔ جب معاف فرمایا وہ باہر نکل آئے تو اپنے لوگوں سے بادشاہ کہنے لگے کہ کون سی عورت آپ لوگ لے کر گئے؟ یہ تو انسانی عورت نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ تو کوئی شیطانی عورت ہے کہ جناب میں نے ان کو دیکھا اور میرے اوپر آفت آئی۔ آپ کو میں نے کہا کہ میرے عمل کے مطابق عورتیں ڈھونڈ کر لے کر آؤ، کون سی عورت آپ لوگ لے کر آئے؟ اللہ رب العزت نے حضرت سارہ کی آواز سن لی۔ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر عورتیں اپنی بدعمالیاں چھوڑ دیں، عورتیں جو باہر گھومتی ہیں اور پھرتی ہیں ناز اور نخروں کے ساتھ، وہ اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کر لیں اور اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھائیں، تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو برے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی، اللہ پاک ان کی مدد فرمائیں گے۔ لیکن جب عورتیں خود ایسی گھومیں اور پھریں، لوگوں کے سامنے ناز اور نخرے کریں، تو حضرت جبریل اسرافیل بھی ان کو نہیں بچا سکتے۔ وہ بھی ان کے سامنے کیا کریں گے کہ جب آپ خود لوگوں کو برائی کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت سارہ نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ نے کیسی مدد فرمائی، اور پھر بادشاہ نے اپنے پاس سے ایک باندی حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کو بطور تحفے کی دی کہ لے جاؤ اور مجھے معاف کر دو، بس۔ حضرت سارہ وہاں محل سے باہر آئی، ساتھ میں حضرت ہاجرہ بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا سارہ کیا ہوا، قصہ تو سناؤ۔ تو فرمایا اللہ نے خیر کیا، اللہ نے اس کے سب کچھ عمل کو بند کر دیا، اللہ نے اس کو ذلیل رسوا کر دیا اور بطور تحفے کے حضرت ہاجرہ مجھے دے دی۔ حضرت ہاجرہ
حضرت سارہ کی باندھی تھی۔ اس وقت مرد اور عورتیں بکے جاتے تھے، مرد کو غلام کہا کرتے تھے، عورتوں کو باندیاں کہا کرتے تھے، جیسے نوکر ہوتے ہیں، نوکرانی ہوتے ہیں۔ اس وقت یہ تھا کہ وہ باندی اور غلام ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت سارہ، حضرت حاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سارے جانے لگے۔ تو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ حضرت حاجرہ تو میری باندھی ہے، لیکن آپ اس سے نکاح کر لو، میں آپ کو دعوت یہ دیتی ہوں کہ آپ ان کے ساتھ نکاح کر لیں، آپ کی بیوی بن جائے گی اور میں آپ کی سپرد کرتی ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا۔ اللہ رب العزت نے 85 سال کے عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت حاجرہ کے پیٹ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا بہترین بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 13 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ کے بطن مبارکہ سے پیدا ہوئے۔ اب یہ جو آج بھی یہودیوں اور ہم لوگ کا جھگڑا ہے، آج تک جھگڑا ہے، وہ جھگڑا اس بات پر ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، پوری بنی اسرائیل کے انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان سے آئے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب سارے انبیاء بنی اسرائیل سے آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیوں آئے؟ یہ جھگڑا ہے، اور اسی جھگڑے کو لے کر وہ دشمنیاں ہیں اور دشمنیاں چل رہی۔ بنیاد یہی ہے کہ بھئی یہ نبوت ہمارے قوم سے، ہمارے خاندان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک کیوں پہنچے؟ یہی جھگڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامیابی عطا فرمائی۔ جب مکہ مکرمہ آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سال یا 13-14 سال کی ہوئی تو خواب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور خواب میں یہ دیکھا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ خواب دیکھا تو خواب عام انسانوں کا خواب، پیغمبر کا خواب نہیں ہوتا۔ پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوا کرتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، مختصراً عرض کرتا ہوں، اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ میں تو خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی غیرت مند باپ کے بیٹے تھے، پیغمبر باپ کے بیٹے۔ پیغمبر نے اپنے باپ سے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جس کا اللہ نے تجھے حکم دیا کر، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صبر کرنے والے پاؤ گے۔ اب حضرت ابراہیم، اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا، اور پھر یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ سے فرمانے لگے کہ ابا ایسا نہ ہو کہ میرے ماتھے پر آپ کی نظر پڑے اور آپ چھری کو ہٹا دیں میرے سے۔ اے ابا ذرا میرے سے ہٹ کے رہنا، ایسا نہ ہو کہ میرا خون آپ کے کپڑوں پر، آپ کے جسم پر لگے۔ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے باپ پر میرا خون گرے، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اور اے ابراہیم میرے ابا، جو اللہ کا حکم ہے وہ کر ڈال۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری پھیری، چھری کو اللہ پاک نے ایسا بے بس کیا، ایسا نرم کیا کہ وہ چلاتے رہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کاٹا نہیں، ذبح نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے دمبا بھیجا اور وہ دمبا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کاٹ دیا۔ قربانی کا یہ عمل اس وقت سے شروع ہے۔ یہ کوئی آدمی نہ کہے کہ یہ قربانی اس لیے کی جاتی ہے کہ لوگوں کو گوشت دیا جائے، یہ قربانی اس لیے کی جاتی ہے کہ جناب بس یہ کہ وہ خون بہایا جائے، نہیں، یہ قربانی اللہ کا امتحان ہے، اور یہ قربانی آپ کی قربانی ہے، لیکن آپ کی قربانی کا بدل
اللہ رب العزت نے جانور کی صورت میں آپ کو عطا فرمایا۔ اب یہ جو آپ جانور قربانی کرتے ہیں، اس سے مسئلہ ہے کہ اگر سارا گوشت آپ اپنے پاس رکھتے تو رکھ سکتے، کوئی ممانعت نہیں، قربانی کے ثواب میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ہاں، گوشت دینے کا ایک الگ ثواب، یہ ایک الگ قربانی ہے، وہ ثواب اس سے تو آپ بچ جاؤ گے، لیکن یہ کہ اگر وہ گوشت تقسیم کریں گے تو اور زیادہ ثواب، لیکن قربانی پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو یہ لوگ اپنے ذہنوں سے نکالیں، جیسے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کروڑوں روپے مسلمان قربانیوں پر خرچ کرتے ہیں، تو کیا اس سے سلائی سینٹر کیوں نہیں بناتے، یتیم خانہ کیوں نہیں بناتے، غرباء اور فقراء کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ تو غرباء فقراء ان کی مدد کے لیے اللہ نے اور نظام قائم کیے ہیں نا، زکوٰۃ دو لوگوں کو کہ وہ اپنے کام کاج کر سکے، بیت المال کا ایک نظام قائم فرمایا، ہر حکومت میں بیت المال ہوا کرتا ہے، لوگ جا کے پیسے جمع کریں، غرباء اور فقراء کی مدد ہو سکے، آپ صدقات دے سکتے ہیں، آپ کے اوپر عشر واجب ہیں۔ یہ تمام کے تمام وہ چیزیں ہیں جس سے مسلمانوں کی ضروریات مکمل طور پر پوری ہو سکتی ہے، لیکن مسلمان کرتے نہیں ہیں۔ اب قربانی جو اللہ کا ایک حکم ہے، قربانی کرنا، جانور کا ذبح کرنا، اب اس پر آ کر وہ لوگ کو تشویش میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو دراصل قربانی جو جانور کی وہ انسان کی قربانی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں ایک جانور کو ذبح کر رہا ہوں، یہ آپ کو اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ جیسے جانور آپ ذبح کر رہے ہو، گویا کہ آپ نے اپنے آپ کی قربانی اللہ کے راستے میں دے دی، لیکن اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات منتخب فرمایا، اس لیے آپ کی جان بچائی اور جانور کو آپ کی جگہ رکھ کر اس کے اوپر آپ نے چھری چلا دی، آپ نے اپنی قربانی اللہ کے بارگاہ میں پیش کر دی۔ اس لیے اللہ رب العزت فرمانے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ رب العزت کو آپ کا گوشت نہیں پہنچتا، آپ کا خون نہیں پہنچتا، آپ کا جانور نہیں پہنچتا، اللہ کو جو پہنچتا ہے وہ آپ کا تقویٰ ہے۔ آپ سے کبھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو، سر پہ ٹوپی رکھ کے، جسم کو ڈھا کر، خوشبو لگا کر، غسل کر کے، صفائی ستھرائی کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھے۔ کبھی اللہ رب العزت کا حکم آپ کو یہ ہوتا ہے سر سے ٹوپیاں ہٹانا، ٹوپی نہیں پہننا، شلوار قمیص نکال دو، کفن اپنے جسم کے اوپر لپیٹ لو۔ اگر سر کے اوپر ٹوپی رکھ دی تو تمہارے اوپر جرمانہ ہوگا، یہ ایک جرم بن گیا ہے۔ اب یہ کہ آپ ملنگوں کی طرح وہاں پر گھومیں اور پھرے، یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اس طرح آپ نماز پڑھیں، اس طرح آپ حج ادا کریں، اس طرح کے یہ ایام گزارے، تو یہ اللہ کا آپ کو آزمانا ہے اور آپ کی امتحان ہے۔